پاکستان کی معیشت گزشتہ 10 سالوں سے شدید بحران کا شکار ہے۔ کرپٹ، نااہل اور مفاد پرست حکمرانوں کی وجہ سے پاکستانی معیشت کا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ قرضوں کے جال سے پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی داؤ پر لگ چکی ہے۔ IMF اور امریکہ پاکستان کو مسلسل بلیک میل کر رہا ہے۔ ملکی خزانہ لوٹنے والوں نے اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان سے بھگا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان پر بیرونی قرضہ 92 ارب ڈالر اور اندرونی قرضہ 100 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے۔ 2013 سے 2018 تک 42 ارب ڈالر کا ریکارڈ قرضہ لیا گیا، جبکہ چین سے غیر ضروری پروجیکٹس میں اربوں ڈالر کا قرضہ اس کے علاوہ ہے۔ دوسری جانب پاکستان سے سالانہ 10 ارب ڈالر سے زائد کی منی لانڈرنگ کی جا رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق منی لانڈرنگ سے بیرون ملک 150 ارب ڈالر سے زائد کی جائیدادیں بنائی گئیں۔ پڑوسی ممالک سے سالانہ 15 سے 20 ارب ڈالر کی غیر قانونی اشیاء پاکستان سمگل کی جا رہی ہیں، جس سے پاکستانی اکانومی کو بے تحاشا نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق 10 اکتوبر 2018 کو پاکستانی حکام نے 100 پاکستانی سمگلروں کے نام بتائے ہیں جنہوں نے گزشتہ 4 مہینوں میں کروڑوں ڈالر مالیت کی غیر ملکی کرنسیوں کو پاکستان سے ایران غیر قانونی طور پر سمگل کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 15 اپریل 2018 سے 17 جولائی 2018 کے عرصے میں پاکستان سے ایران کرنسی سمگل کرنے والوں نے ایران میں زیارت کے نام پر درجنوں بار سفر کیا۔ ان سمگلروں میں سے بعض ایسے سمگلرز بھی ہیں جنہوں نے 120 دن میں 170، 180 اور 210 بار تک ایران کرنسی سمگل کرنے کے لیے سفر کیا۔ اس سے قبل اکتوبر 2018 کے پہلے ہفتے میں کراچی میں CTD کی کارروائی میں ایران نواز 3 ملزموں کو گرفتار کیا گیا، جنہوں نے اقرار کیا کہ وہ کراچی سے لاکھوں روپے مالیت کے موبائل فونز چوری کر کے ایران سمگل کرتے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان میں بے شمار ایران نواز لابیاں ایرانی مفادات کے لیے کام کر رہی ہیں، جو پاکستان سے غیر ملکی کرنسی اور دیگر اشیاء کی ایران سمگلنگ، ایران سے پاکستان میں ماہانہ 2.5 کروڑ سے زیادہ پیٹرول اور ڈیزل کی سمگلنگ، پاکستان سے ایران زیارت کے نام پر سالانہ ہزاروں کی تعداد میں ایران نواز نوجوانوں کو ایران بھیج کر ان کو شدت پسندانہ ٹریننگ دلوانے جیسے جرائم میں ملوث ہیں۔ اگست 2018 کی میڈیا رپورٹس کے مطابق کراچی سے CTD نے ایران میں شدت پسندانہ تربیت حاصل کرنے اور شام میں ایرانی ملیشیا کے ساتھ مل کر لڑنے والے اکنامکس ڈگری کے حامل عامر رضوی نامی شخص کو گرفتار کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں، ماہر معاشیات طاقت کرنگ کا چیمپئن سرکہ وارانہ دہشت گردی میں ملوث گروپ کا سرغنہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نکلا۔ کراچی میں دہشت گردی کا منصوبے سے متعلق سنسنی خیز انکشافات کر دیے۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے خصوصی عارف محمود سے۔ عارف بتائیے گا۔ جی بالکل، CTD حکام کی جانب سے مذہبی دہشت گردی میں فرقہ وارانہ دہشت گردی میں ملوث ایک گروہ کو آج گرفتار کیا گیا۔ اس گروہ کے سرغنہ عامر رضوی کی جانب سے انتہائی اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ CTD ذرائع بتاتے ہیں کہ ملزم کا کہنا ہے کہ وہ ایران جا کر تربیت حاصل کر چکا ہے اور ایرانی حکام نے اس تربیت کے بعد اسے شام بھی بھیجا تھا، اور شام میں ایک کیمپ میں جہاں پر 900 پاکستانی موجود ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے کلبھوشن یادو، بابا لاڈلا، عزیر بلوچ اور غفار ذکری جیسے بدنام زمانہ دہشت گرد بھی ایران کی ایما پر پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے رہے ہیں۔ ایران نواز لابیوں کی پاکستان میں حالیہ شدت پسندانہ اور غیر قانونی سرگرمیوں پر مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے منصوبے پر عمل
عمل پیرا ہے۔ اس کے لیے ایران مذہب اور زیارت کے نام پر ہم مسلک پاکستانی شہریوں کو جہاں شدت پسندی اور فرقہ واریت کی ٹریننگ دیتا ہے، وہیں پاکستان اور ایران میں غیر قانونی سمگلروں کو سپورٹ کرتا ہے جو نہ صرف پاکستان سے غیر ملکی کرنسی اور دیگر اشیاء ایران سمگل کرتے ہیں، وہیں ایران سے پیٹرول، ڈیزل وغیرہ پاکستان سمگل کرتے ہیں۔ ایران کی پاکستانی معیشت سے دشمنی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایران نے پاکستان کی سب سے بڑی بیرونی منڈی افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے۔ چنانچہ افغان حکام کے مطابق ایران افغانستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر بن چکا ہے، جبکہ اس سے پہلے پاکستان افغانستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہوا کرتا تھا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ایران افغانستان سے بھی کروڑوں ڈالر غیر قانونی طور پر ایران سمگل کروا رہا ہے۔ 15 ستمبر 2018 کو افغان فورسز نے 13 سمگلروں کو گرفتار کیا جو روزانہ افغانستان سے 40 لاکھ ڈالرز ایران سمگل کر رہے تھے۔ ماہرین کے مطابق ایران غیر قانونی سرگرمیوں سے جہاں پڑوسی ممالک کی معیشت اور معاشرے کو تباہ کرتا ہے، وہیں اپنی معیشت کو بھی غیر قانونی سرگرمیوں اور سمگلنگ سے سہارا دیتا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران سی پیک اور گوادر پورٹ میں بیرونی سرمایہ کاری روکنے اور پاکستان میں معاشی بحران پیدا کر کے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے تاکہ خطے میں چابہار پورٹ کے ذریعے ایران اپنی اجارہ داری قائم کر سکے۔ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان حکومت کو پاکستانی معیشت کے ایران، انڈیا سمیت دیگر خفیہ دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنا ہوں گے تاکہ پاکستان کو دہشت گردی کے بعد معاشی بحران، غربت، بے روزگاری اور فرقہ وارانہ جرائم سے پاک کیا جا سکے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔